محبت خیرات نہیں ہوتی۔ از قلم رومان فاطمہ۔ قسط نمبر 3۔ محبت کے یہ دراز راستے نہ کبھی سلجھے نہ کبھی الجھے۔ گیلری میں داخل ہوتے ہی رانیہ کو کشان کا ٹیکسٹ آیا۔ "واٹ آر یو ڈوئنگ ٹوڈے مس کھڑوس" کے آگے زبان باہر نکالنے والے ایموجی لگائے ہوئے تھے۔ رانیہ: "I will be busy today with سمی" کشان کا جواب آیا۔ "اوہ اچھا، ٹھیک ہے پھر کل بات کریں گے" رانیہ: "اوکے ٹیک کیئر" حسام: رانیہ دیکھو کیسے دیکھ رہی ہے لڑکیاں مجھے۔ وہ رانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے لڑکیوں کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ "آج تک ان لڑکیوں نے تمہیں نہیں دیکھا ہوگا، آج میری وجہ سے کیسے آنکھیں ہی نہیں ہٹا رہیں۔ مان لو تمہارا کزن بہت ہینڈسم اور کیوٹ ہے" رانیہ: "چپ کر کے چلو، وہ ہمارے پیچھے آنے والے ارباب رضا کو دیکھ رہی ہیں۔ آج کل کی لڑکیوں کا کرش بنا ہوا ہے وہ 2 نمبر انسان"۔ وہ خاصے غصے میں بول رہی تھی کیونکہ اسے یہ انسان کبھی اچھا نہیں لگا تھا۔ تب ہی فہد اندر داخل ہوتا ہے۔ دونوں مخالفین آمنے سامنے ہو گئے۔ اب آدھی لڑکیاں اور لڑکے فہد کی طرف تو آدھے ارباب کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ دونوں آج کل میڈیا کی زبان پر چلتا ہوا موضوع تھے۔ ارباب فہد کو دیکھ کے طیش میں آتا تھا مگر نارمل رہتا تھا، جبکہ فہد کو نہ غصہ آتا تھا اور نہ کوئی غرور نہ تکبر، بس وہ نارمل ہی رہتا تھا۔ اس کی یہی بات سب کو زیادہ پسند کی جاتی تھی۔ ارباب فہد سے آسٹریلیا میں 2 سال جونیئر تھا، اس وجہ سے بھی وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ ارباب وکالت میں فہد سے آگے تھا کیونکہ فہد نے 1 سال بعد اس فیلڈ میں قدم رکھا تھا۔ تب تک ارباب کا ستارہ چمک چکا تھا۔ "حسام، ان دونوں کا کیا سین ہے؟" وہ سوالیہ نگاہوں سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ رانیہ: "ارباب، رضا 1 نمبر کا بے ایمان انسان ہے۔ اس کا ہر کیس اس جھوٹ کے بلبوتے پر جیت جاتا ہے۔ اس نے اپنے 2 سال کی وکالت میں 14 کیس ہینڈل کیے ہیں، جس میں سے یہ 7 جیتا جبکہ 7 ہارا ہے، اور یہ 7 کیس اس کو سچائی نے ہرائے ہیں"۔ یعنی فہد علی گیلانی نے۔ فہد نے اپنی 1 سال کی وکالت میں 7 کیس ہینڈل کیے جو وہ صرف جیتے ہیں، اور ان کے مخالفین میں ہمیشہ ارباب رہا ہے۔ یہ ہے سارا سین۔ رانیہ خاصی تفصیل سے اس کو بتا کر اپنی مطلوبہ جگہ پر چلی گئی اور وہ فہد کی طرف چلا گیا۔ فہد حسام سے ملنے لگ گیا اور ارباب کی تیز نظر نے رانیہ کو دیکھ لیا۔ ارباب رضا کا دل آج بغاوت کر گیا تھا۔ آرٹ گیلری میں رانیہ فارس نے اس کے دل کو لمحوں میں خرید لیا تھا، اور وہ جس نے اتنوں کو ہرایا آج خود دل کے ہاتھوں ہار گیا تھا۔ کشان کا فون مسلسل بج رہا تھا اور وہ اسے مسلسل اگنور کر رہا تھا۔ آج سنڈے تھا اور اس کا دیر تک سونے کا ارادہ تھا، مگر شاید دوسری طرف والے نے اس کے اس ارادے کو پورا نہ کرنے کی ٹھانی تھی۔ تبھی کمرے میں فاریہ داخل ہوئی۔ "فاریہ، شانو فون کب سے بجا جا رہا ہے، اٹھا کیوں نہیں رہے؟" وہ اس کا فون چارجنگ سے ہٹا کر اسے پکڑا رہی تھی۔ "کشان، فاریہ، مجھے لگتا ہے میری زندگی میں وہ سنڈے کبھی نہیں آئے گا جس میں تمہاری طرح گھوڑے گدھے کھچر سب کچھ بیچ کے سو سکوں گا"۔ فاریہ: "ہر وقت بس مذاق نہ کیا کرو"۔ وہ ناراض ہوتے ہوئے باہر نکل گئی۔ کاشان:
یہ میری بہن بھی دنیا کی مخلوق تو لگتی ہی نہیں۔ سریل نمبر 2 ہے۔ ایک وہ سریل، وہ خیال میں رانیہ کو یاد کر کے منہ لگا بنا رہا تھا۔ اس کا فون بھی پھر بجا۔ دوسری طرف رانیہ تھی جو غصے سے بول رہی تھی، رانیہ، اف، فون کو پہلی فرصت میں کسی کچرے کے ڈبے میں ڈال دو اگر اٹھانا نہیں ہوتا۔ کاشان، اٹھایا تو ہوا ہے، میں نے، اٹھاتا ہوں اپنا فون، اسے اٹھانے کے لیے بندہ تھوڑی رکھا ہوا ہے میں نے۔ وہ مذاق کرتے ہوئے اس کا غصہ اگنور کر گیا۔ ہوتا نہیں تو اور زیادہ غصہ ہوئی۔ کاشان، مس کھڑوس، ریلیکس، بی کول۔ رانیہ، کول ہی ہوں۔ اچھا، آج میں فری ہوں، بتاؤ کیا پلان ہے؟ کاشان، دیٹس گڈ۔ تمہاری گیلری میں ملتا ہوں تم سے 12 بجے تک۔ اوکے رانیہ، ٹھیک ہے۔ سی یو اگین۔ وائٹ پلس ایک خوبصورت بنگلہ تھا۔ اس کی خوبصورتی اس کا سفید رنگ تھا۔ گیٹ کے سامنے طویل لال اینٹوں کی سڑک تھی۔ اس سڑک کے ارد گرد دور تک جاتے دونوں طرف سبزہ تھا۔ اس سڑک پر چلتے جاؤ تو ایک خوبصورت سا جھونپڑی نما گراج بنا ہوا ہے۔ اس کے آگے اور اندر صرف سفید رنگ کی کاریں موجود ہیں۔ اب یہاں سے سیدھے ہو تو سامنے کی طرف گارڈ روم ہے جہاں پورے 60 گارڈ اس سفید محل کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں۔ یہ سب سیکیورٹی گارڈ بھی سفید وردی میں ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے آگے پھر لال اینٹوں کی سڑک شروع ہوتی ہے۔ تھوڑے آگے جائیں تو سڑک کے ارد گرد سفید فوارے قطار کی صورت میں لگائے گئے ہیں۔ لال اینٹوں کی سڑک ایک سفید عمارت پر جا کے ختم ہوتی ہے۔ اس عمارت کے دروازے کھولنے پر ایک بڑا ہال اور درمیان میں اوپر جاتی سیڑھیاں جو کہ اس محل کے مکینوں کو ان کی خوابگاہوں تک لے جاتی ہے۔ ہال کے اطراف خوبصورت انداز میں سجایا گیا پینٹنگ روم جہاں ہر طرف سفید رنگ کی چیزوں سے نفاست جھلکتی ہے۔ تھوڑی آگے جانے پر کچن آتا ہے جو حسب معمول ناشتے کی خوشبو سے مہک رہا ہے اور بی اماں شیف کے سر پر کھڑی ہدایات دے رہی ہیں۔ تب ہی ہر طرف ملازم الرٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ محل کے سب سے خوبصورت کمرے کا دروازہ کھول کر بند ہو چکا تھا اور کمرے سے باہر آنے والا شخص سیڑھیاں اتر کر ہال کی الٹی طرف موجود ڈائننگ روم میں داخل ہو کر ناشتے کے میز پر براجمان تھا۔ تب ہی بی اماں اندر داخل ہوئیں، ملازموں سے ناشتے کا سامان رکھوا کر خود بھی ایک کرسی پر بیٹھ گئیں اور اپنے سامنے بیٹھے شخص کو ناشتہ نکال کے دینے لگیں۔ بی اماں کی طبیعت آج ٹھیک نہیں ہے، تم ذرا آفس جاتے ہوئے اس کا پوچھ لینا۔ ارباب رضا، جی ٹھیک ہے بی اماں، اور کوئی خدمت بندے کے لائق؟ وہ مسکرا کر سینے پر ہاتھ رکھ کے سر کو جھکا کے بولا، بی اماں، بس یہی، اب تم ناشتہ کرو، میں زبرش کو دیکھ لوں۔ رانیہ گیلری میں پہنچ گئی تھی مگر کاشان ابھی تک نہیں آیا تھا۔ تبھی اسے اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ پلٹ کر دیکھا تو وہ ارباب رضا تھا جس کی نظریں اس کا طواف کر رہی تھیں۔ اس کے پلٹنے پر وہ مسکرایا اور اس کی طرف چلا آیا۔ رانیہ، آپ کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے ایسے؟ ارباب، ابھی تو میں نے دیکھا ہی نہیں، وہ مسکرایا تھا۔
رانیہ کو اس کی مسکراہٹ بہت بری لگی۔ رانیہ، دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ بہنوں اور بیٹیوں کو بازاروں میں گھورنا کسی معزز مرد کو ہرگز زیب نہیں دیتا۔ ارباب: پہلی بات محترمہ، میں معزز مرد ہی ہوں اور ہر کسی کو نہیں گھورتا، گھور تو آپ کو بھی نہیں رہا تھا۔ اور دوسری بات، ارباب رضا نام ہے میرا، عمر میں یہی آپ سے کوئی 4 سال بڑا ہوں گا۔ بھائی بولنے کی غلطی ہرگز مت کیجیے گا۔ اور کام دھندا میرا وکالت ہے۔ آپ بتائیں آپ؟ اب وہ ایک ہی بار میں سب کچھ بتا گیا تاکہ سوال کا موقع ہی نہ ملے۔ رانیہ: نہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کون ہیں اور نہ میں نے بتانا ضروری سمجھتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر آگے بڑھنے لگی، مگر ارباب اس کے سامنے آ گیا۔ ارباب: میں نے بتا دیا ہے، اب آپ بھی بتا دیں۔ ویسے میں کچھ زیادہ ہی تکلف میں پڑ رہا ہوں۔ وہ ہنستا ہوا: یس، ٹو مچ، رانیہ عام انداز میں بولی۔ ارباب: مجھے لگتا ہے میں نے کچھ اور بولا ہے اور سمجھا کچھ اور ہے۔ میں نہ آپ اجنبی کو کہتا ہوں جو زندگی کا حصہ ہیں، انہیں تم کہتا ہوں۔ بس باقی پروفیشنل لائف میں یا بھی اماں کو آپ کہتا ہوں۔ میں تم کو تم کہوں گا، تم نے کیا سمجھا تھا؟ ویسے وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ کے بولا۔ رانیہ: آپ کیوں زبردستی کر رہے ہیں؟ مطلب حد ہے، نہ جان نہ پہچان میں تیرا مہمان والی بات ہوئی۔ وہ غصے میں بولی تھی۔ ارباب: میں جانتا ہوں نہیں ہوں، تبھی تو جاننا چاہ رہا ہوں۔ رانیہ: مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ وہ غصے میں دھاڑی تھی۔ سب اس طرف متوجہ ہو گئے تو ارباب کو مجبوراً سب سے معذرت کر کے جانا پڑا۔ تبھی اندر کاشان داخل ہوا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر نظر انداز کرتے اپنے اپنے رستے ہو لیے۔ کاشان اور رانیہ گیلری کی آرٹ روم میں چلے گئے۔ رانیہ کاشان کو اپنی 3 بڑی پسند کی جانے والی پینٹنگ سکھانے لگی۔ کاشان: رانیہ، تم نے یہ ٹاور بنایا ہے، مگر نہ تو یہ برج خلیفہ لگ رہا ہے اور نہ پیرس کا ایفل ٹاور۔ یہ کیا بنایا ہے اور تمہیں اس پہ انعام ملا ہے؟ اندھے کم سوچتے ہوں گے رانیہ کے عجوبہ کزنز ہیں، پہلے سامی اب تم۔ شکر ہے فہد اور فاریہ نارمل ہیں، ورنہ کزن نام ہی چڑیا گھر جیسا لگنے لگا ہے مجھے۔ کاشان میڈم کھڑوس: میں اور حسام نارمل ہیں، اب نارمل تم، فادی اور فاریہ کھڑوس نمبر 2۔ تم نے شاید سنا نہیں ہے کہ دنیا میں جتنا مزہ نہ سمجھی ہے، کیونکہ تم جتنے سمجھدار ہوگے اتنے ہی زخم کھاؤ گے۔ رانیہ: اب یہ تم جیسے کسی فضول انسان نے کہہ دیا ہوگا۔ یہ کیا بات ہوئی؟